اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. اس ایمان کے لیے ہمیں قربانیاں نہیں دینی پڑی, ہمیں تگ و دو اور محنت نہیں کرنی پڑی. اگر آپ نے یہ کی ہوتی تو ہماری بھی یہی کیفیت ہوتی کہ یار سب کچھ قربان کر دیں گے, لیکن ایمان کو چھوڑ دیں یہ گوارا نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اپنے آپ کو جدا کروا لیں یہ ہمارے لیے گوارا نہیں ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اب ابو جہل ان سے کہتا ہے کہ اے سمیہ اپنے انجام کو دیکھ کہ چند لمحات کے بعد تیرا انجام کیا ہونے والا ہے. ایک ٹانگ کے ساتھ رسی باندھ کے ایک اونٹ کی کوہان پہ باندھ دی جاتی ہے اور دوسری ٹانگ سے رسی باندھ کے دوسری سمت دوسرے اونٹ کی کوہان سے باندھ دی جاتی ہے اور پھر برچھی لے کے خود اوپر کھڑا ہے کہ اے سمیہ اب بھی وقت ہے, یہ اپنے انجام کو دیکھ لے, چند لمحات کے بعد تیرے جسم کے چیتھڑے چیتھڑے ہو جائیں گے. سیدہ حضرت سمیہ کہتی ہیں کہ ابو جہل مجھے گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اور میں نے جس رب کا کلمہ پڑھ لیا ہے, میں نے جس نبی سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا ہے, اب میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں تو ہو جائیں, لیکن میں اس دین کو چھوڑنا قطعاً گوارا نہیں کروں گی. اور پھر دوسرے ہی لمحے ہوا کے اندر نیزہ لہرایا اور سیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے جسم میں پیوست کر دیا. تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور اونٹوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, جسم دو ٹکڑے ہو رہا ہے, لیکن سیدہ سمیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. تاریخ والوں نے لکھا کہ ابو جہل نے جوڑ جوڑ تو الگ کر دیا, لیکن سیدہ سمیہ کے چہرے پہ جو ایک خوشی کے آثار تھے, جو ایک تبسم اور مسکراہٹ تھی, جو اللہ کی طرف سے ملنے والی بشارت کے آثار تھے, ابو جہل اسے چھین نہ سکا. اور یقیناً پھر یہ آیت مبارکہ کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پھر ان لوگوں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں, دنیا میں بشارتیں جنت کی ملتی ہیں, اللہ پاک جنت کی خوشبو سنگھا دیتے ہیں, اور پھر ایسی رکاوٹیں اور ایسی مصائب ایسی تکالیف وہ انسان ان کو خوشی کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لیتا ہے. اب ذرا تصور کیجئے ایمان کی قدر و قیمت, ایک طرف جسم کے پورے جسم کے حصوں کو چیتھڑے چیتھڑے کروایا جا رہا ہے, لیکن دوسری طرف ہماری کیفیت کیا ہے؟ ایک ایک روپے کے بدلے ہم نے اپنے ایمانوں کو بیچے چلے جا رہے ہیں. معمولی نفع کے لالچ میں آج ہم نے رشوت, آج ہم نے ملاوٹ کے بازار کو گرم کر رکھا ہے. ایک دوسرے کی جائیدادوں کو ہڑپ کرنے کے لیے آج اپنے ایمان کی حفاظت کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. تو اللہ کے بندو, وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور وہ قرآن کریم میں بے شمار ایسے واقعات, فرعون کی بیوی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, کہ اے ایمان والو ذرا ان مثالوں کو پڑھو, تمہارے خالق و مالک نے مومنوں کے لیے یہ مثالیں پیش کر دی ہیں. اب مومن قرآن پڑھے گا تو ان مثالوں پہ غور کرے گا, اور مومن تو قرآن کے قریب نہیں جا رہا. آج کا مومن تو قرآن سے بیگانگی اور اعراض پہ اتر آیا ہے. اللہ پاک قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, کہ میں نے ایمان والوں کے لیے
فرعون کی بیوی، میں نے اس کی مثالیں پیش کر دی ہیں۔ اب غور کیجئے کون سی ایسی نعمت ہے جو فرعون کے گھر میں موجود نہیں تھی، کون سی ایسی جو ہے وہ آسائش ہے جو فرعون کے گھر میں موجود نہیں تھی، لیکن ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ، ایمان کی چاشنی، اور جب بندے کو اپنی عاقبت اور آخرت کا یقین ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے خالق و مالک کو اپنی زندگی کے گزرے ہوئے لمحات کا حساب دینا ہے، تو یقین جانیے پھر یہ دنیا کی ساری دولتیں انسان کی نظروں میں ہیچ ہو جاتی ہیں، اور انسان کی نظروں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، اور پھر انسان دنیا کا سب کچھ دے کر بھی ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کے خزانے میں اضافے کے لیے کوشش اور تگ و دو کرتا ہے۔ اور فرعون کی بیوی ہے، فرعون نے ایک اچھوتا اسلوب جو ہے پھانسی دینے کا، سولی پہ چڑھانے کا، اب اس نے وہ اختیار کیا کہ جس بندے کو سولی دینا چاہتا، جسے سزا دینا چاہتا، لکڑی کے تختے کے اوپر اسے پیوست کر دیتا۔ اب اس کے ہاتھوں کو ایسے کرنے کے بعد اب ان کے اندر لوہے کی میخیں اور بڑے بڑے تیر جو ہیں وہ ان کو پیوست کروا دیتا۔ اللہ پاک نے قرآن میں اس کے اس عمل کا تذکرہ کیا کہ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، اور فرعون کو دیکھو جو بڑی بڑی میخوں والا تھا اور جس نے پورے معاشرے کے اندر فساد برپا کر دیا، لیکن ایک عورت سے اس کے دل سے ایمان خارج کروانے سے ناکام رہا۔ اب جسم کے اندر پوری طرح میخوں کو پیوست کر دیا جاتا ہے۔ ذرا تصور کی دنیا میں جائیے، ذرا غور کیجئے، ذرا اپنے اس نرم و نازک جسم اور ان مشکلات اور مصائب پہ غور کیجئے کہ کس طرح ان لوگوں نے مثالیں قائم کر دی دین کے اندر استقامت کے لیے، دین کے اوپر مضبوط رہنے کے لیے، لیکن ہماری کیفیت عجیب ہے۔ رمضان المبارک آیا، مساجد کے اندر رونقیں آئیں، رمضان المبارک گزر گیا، مساجد کی رونقیں بھی ساتھ ہی چلی گئی۔ یہ کیسی استقامت ہے، یہ کیسا دین کے ساتھ لگاؤ ہے، یہ کیسا اسلام کے ساتھ پیار ہے، یہ کیسی ایمان کے ساتھ محبت ہے، یہ کیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے کہ رمضان کے گزرتے ہی نمازوں کو بھی الوداع کر دیا، رمضان کے گزرتے ہی قرآن کی تلاوت کو بھی ترک کر دیا، ذکر اذکار کو بھی ترک کر دیا، صدقات اور خیرات اس سے بھی منہ پھیر لیا۔ اور اللہ کے بندو، یہ ایمان کی حفاظت کے لیے اب دیکھیے کہ میخیں گاڑی جا رہی ہیں جسم کے اندر، لیکن وہ اللہ کی بندی ایمان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرے اوپر کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن میں ایمان کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ دین کے اوپر استقامت، دین کے اوپر پابندی، دین کے اوپر ڈٹ جانا، اور کسی قسم کا طمع، کسی قسم کا لالچ اور کسی قسم کا دھوکہ اس میں انسان نہیں آئے گا، اور دین کے اوپر اپنے آپ کو پختہ کر لے گا۔ سیدہ حضرت اب یہ فرعون کی بیوی ہیں لیکن دین کے اوپر پختہ ہیں، پوری کی پوری سلطنت ہے، اب پورا دور لگایا جا رہا ہے کہ اب کسی نہ کسی طرح اسے دین سے دور کر دیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایمان کے اندر وہ لذت اور وہ چاشنی رکھی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ایسی کیفیت میں فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں اور اس بندے کے لیے خوشخبریاں لے کے، اس بندے کے لیے سعادتیں لے کے، اس بندے کے لیے پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کے لیے معاونت لے کے، اس کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ جذبہ، وہ شوق